ہمارے وہاں چونکہ دین اور شریعت کے حوالے سے علم کی بہت کمی ہے، بے انتہا کمی ہے. اسی وجہ سے جب ہمارے وہاں تقریبات ہوا کرتی ہیں، خاندانی تقریبات ہوا کرتی ہیں، شادی بیاہ موت میت جب ہوتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا، مگر یہ ضرور پتا کہ ہمارے خاندان میں یہ والی رسم ہے، اور یہ والی رسم اگر ہم نے نہیں کی تو بس سمجھو شادی ہوئی نہیں، اور یہ والا کام ہم نے نہیں کیا تو بس سمجھو یوں ہوا ہی نہیں، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. بہت ساری باتیں اس ضمن میں. اسی طرح بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں. ان غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کے اندر جو جنسی جذبات رکھے ہیں اس کی تسکین کا حلال ذریعہ نصیب ہو جائے اور بندہ گناہ سے بچ کر حلال طریقے سے اپنے جذبے کی تسکین کر لے. لیکن لازمی نہیں ہے کہ نکاح کی پہلی رات کو ہم بستری لازمی کی جائے. اگر نکاح کی پہلی رات کو، شادی کی پہلی رات کو ہم بستری نہ کریں تو لوگ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، کس نے کہا یہ گناہ ہو گیا؟ اور دوسری بات اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم بستری نہیں کہی تو ولیمہ حرام ہے. کس نے کہہ دیا ولیمہ حرام ہے؟ آپ نے سنی ویسے ایسی باتیں ہے نا؟ اگر ہم بستری نہیں کی تو ولیمہ حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمے کا حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولیمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور اعلان نکاح ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کی فلاں بچی کے ساتھ شادی ہو گئی. اب یہ میاں بیوی ہیں، کہیں باہر اکیلے گھومیں تو کوئی ان کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، بلکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ میاں بیوی ہیں، ایک ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہے. تو اگر ہم بستری نہ ہوئی تو اس سے ولیمہ ہرگز حرام نہیں ہوتا. ہاں، ولیمہ مسنون اس وقت ہوگا جب ہم بستری ہو جائے. اگر ہم بستری نہیں ہوئی تو ولیمہ غیر مسنون ضرور کہلائے گا مگر حرام نہیں کہلائے گا. تو یہ ذرا اپنے ذہن سے نکالیں. آج کل بچے اور بچیاں خاص طور پر چونکہ فرسٹریٹڈ بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ جب بڑے بیٹھتے ہیں تو اس بات پہ ضرور مشورہ کرتے ہیں کہ شیروانی کہاں سے سلوانی ہے، دلہن کے سوٹ کون سی مارکیٹ سے خریدنے، کون سے پارلر سے تیار کروانا ہے، کون سے ڈیکوریشن والے سے ڈیکوریشن لگوانا ہے، کون سے سٹیج بنوانا ہے، کون سا مووی والا آئے گا، کون سے زیور والے آئیں گے، کھانا کس سے پکوانا اور کون کون سے کھانے پکوانے. مگر کوئی اس دلہا بچے اور بچی کے ساتھ بیٹھ کر سمجھانے والا نہیں ہے کہ نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، بیٹا آپ کا حق یہ بنتا ہے، آپ کے فرائض یہ بنتے ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی کلام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وہ چیزیں جو شادی کے لوازمات میں سے نہیں ہیں اس میں تو سب بات کرتے ہیں، مگر وہ چیزیں جو شادی کے لوازمات میں سے ہیں اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بڑے نہیں سمجھاتے تو پھر لچے لفنگے سمجھاتے ہیں اس بچے اور بچی کو، اور وہ غیر حقیقی انداز میں ان کے ذہن میں ایک فینٹیسی بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے اپیل کروں گا اپنے بچوں کی، جس طرح آپ نے تربیت کی، اسکول کے بارے میں سوچا، مدرسے کے بارے میں سوچا، جب اپنے بچے کی شادی کریں تو اپنا حقیقی بیٹا سمجھ کر ہی کر رہے ہیں نا، تو اپنے بیٹے سے کھل کے بات کریں. اپنے بیٹے کو اگر آپ سمجھائیں گے تو احترام کے ساتھ سمجھائیں گے، پیار کے ساتھ سمجھائیں گے، محبت کے ساتھ سمجھائیں گے. وہ ادب سے سیکھے گا ساری باتوں کو، پردے کی باتوں کو سیکھے. آپ سمجھائیے. اگر اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اپنی بیگم کو بولے کہ ہماری بیٹی، ہم اسے سمجھائیں گے. اپنی بیگم کو بولے آپ اس کو سمجھائیے اپنی بیٹی کو ساری پردے کی باتیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگوں کو سپرد کر دیں اپنے بچوں کو. خدا کے واسطے بہت المیہ چل رہا ہے، بڑے مسائل چل رہے ہیں، ان باتوں پہ ذرا دھیان دیں. اگر پہلی رات ہم بستری نہیں ہوئی تو نکاح پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، ولیمے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک ہی رات میں کیا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ لڑکا مرد ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی پوری زندگی پڑی ہے ان کے پاس، ایک رات کی شادی تھوڑی ہے، پوری زندگی ساتھ میں گزارنی ہے. ذہنی انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دیں، بجائے اس کے کہ بچہ اور بچی اس عمل کی وجہ سے نفرت کرنے لگ جائیں ایک دوسرے سے. کم سے کم ان کو ایک دوسرے کی طرف ذہنی طور پر، قلبی طور پر مائل اور آمادہ ہونے دیں. ان کو ایک دوسرے کے قریب تو آنے دیں، سمجھنے تو دیں ایک دوسرے کو.
پھر اس کے بعد ان کے درمیان اگر رشتہ قائم ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں مودت، محبت اور خیر و برکت عطا فرما دیا کرتا ہے. تو یہ جو خاص طور پہ امی اور ابو ہیں نا، وہ کم سے کم اس بات کو لازمی سمجھیں، اور جو تائی ابو ہیں خاص طور پہ جو تائی امیاں ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، جو دادا اور دادی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ سارا پینک وہی لوگ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. ارے خدا کے واسطے پڑھے لکھے زمانے میں آ گئے، اب تو کچھ تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائے. رسول اللہ نے 1450 سال پہلے تعلیمات ارشاد فرما دی ہیں، مگر نہ تو ممبر پہ ہم بیان کر سکتے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت آپ قاضی کو اتنا ٹائم ہی نہیں دے. قاضی صاحب جلدی کر دینا، فارم پہلے سے فل کر کے آنا، نکاح پہلے ہی کروا لو. نکاح میں بڑا ٹائم لگتا ہے. مووی والا ٹائم نہیں لیتا، پارلر والا ٹائم نہیں لیتا، ڈیکوریشن والا ٹائم نہیں لیتا، رسموں میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن قاضی صاحب بہت ٹائم لیتے ہیں. یار نکاح پہلے کروا لیتے، ٹائم کی بچت ہو جائے گی، تاکہ ہماری شادی میں قرآن پڑھا ہی نہ جائے، ہماری شادی میں دعا مانگی نہ جائے، ہماری شادی میں خطبہ ہو ہی نہ، قرآن پڑھا ہی نہ جائے، خیر و برکت ہی نہ ہو، بس ناچ گانا ہوتا رہے. استغفر اللہ. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بول دیں مولانا غلط کہہ رہے ہو. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ہم نے نکاحوں کو شادی بیاہ کی تقریبات سے ویسے ہی رخصت کر دیا، اور مولوی کو اتنا ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کہ وہاں کھڑے ہو کر 2 حدیثیں اردو میں بیان کر دے. ناچ گانا چلانے کے لیے کو ساؤنڈ لگا لیتے ہو، لیکن مولوی کو بیان کرنے کے لیے، مائک دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، ابھی تو بتاؤ. ابھی بتانے کی باتیں ہیں، بعد میں بتایا تو کیا بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ایسا پیارا دین ہم کو عطا فرمایا، رسول اللہ کی شاندار اور روشن ترین سنتیں ہم کو عطا فرمائی، اللہ اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.